بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے مسائل کا حل آپ کے اس پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان آشکار دور حاضر ہے، اور آپ کے مسائل کا شرح حل بیان فرمانے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں آپ کی میری جانی پہچانی شخصیت ہیں۔ ARYQ TV پہ آپ ان کو مختلف پروگراموں میں دیکھتے رہتے ہیں، شیخ الحدیث فخر الاسر حضرت علامہ مفتی ابو بکر صدیق شاہ علی صاحب۔ ناظرین کرام، آج ہم نے سوچا ایک ایسے موضوع پر گفتگو کریں کہ جو تقریباً لوگوں کو پیش آتا رہتا ہے، وہ واقعہ وہ حالات سامنے آتے رہتے ہیں، اللہ نہ کرے کسی کو سامنے آئے لیکن آتے رہتے ہیں۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے کہ موت کے وقت کے کیا مسائل ہیں، موت کے وقت کیا معاملات ہوتے ہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے کہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ دارالعمل، راہ سفر، آزمائش کی جگہ، امتحان کی جگہ، اس جگہ کو کہتے ہیں دنیا، اور دنیا فانی ہے۔ کامیاب وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس مختصر سے دنیا کی حقیقت کو سمجھ لیا اور سمجھ کے اعمال صالح اختیار کیے، ان کے لیے وہ ہمیشہ کی زندگی کامیابی اور کامرانی والی زندگی ہو جاتی ہے۔ لیکن جو شیطان کے پیروکار بن گئے، جنہوں نے اس دنیا کو آسائش کی جگہ بنا لیا، کھیل و تماشوں میں مشغول ہو گئے، آگے ان کے لیے پچھتاوا ہی پچھتاوا ہے۔ کیونکہ دیکھیں، ہر نفس کو موت ہے، کلو من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ موت کا سب کو سامنا کرنا ہے۔ تمام لواحقین جو مرنے والے کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ بڑا اس وقت ایسا منظر ہوتا ہے کہ ہر آدمی دیکھ نہیں سکتا کہ نظر کے وقت لواحقین پر گزر رہی ہوتی ہے، مرنے والے پہ گزر ہی رہی ہوتی ہے، لواحقین پر گزر رہی ہوتی ہے۔ آج ہم نے سوچا اس موضوع پہ اس کے حوالے سے گفتگو کریں اور لواحقین کو ٹیچ کرے مفتی صاحب سے ہم پوچھ کر کہ ہمیں کس طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ جی ہاں، آج یہی ہمارا موضوع ہے۔ آپ اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں ان دیگر ٹیلی فون نمبر سے ہم سے رابطہ کریں جو آپ کے ٹی وی اسکرین پر ہم ڈسپلے کر رہے ہیں۔ موضوع کے حوالے سے کسی بھی حوالے سے کوئی بھی مسئلہ آپ کے ذہن میں ہے یا آپ کا اپنا پروگرام ہے، ہم آپ کو انشاءاللہ پروگرام میں شامل کریں گے۔ ہم آپ سے مسائل پوچھیں گے اور مفتی ابو بکر صدیق شاہ علی صاحب بتائیں گے آپ کے مسائل کا حل کیا ہے۔ بشر کے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں مفتی ابو بکر صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، بڑا ہاٹ ٹاپک ہے اور میں نے کہا اللہ نہ کرے کسی کو سامنا کرنا پڑے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ سب کو سامنا کرنا ہے اس بات کا۔ تو عموماً دیکھا گیا ہاسپٹلس میں عموماً اور کہیں کہیں ابھی بھی گاؤں دیہاتوں میں گھروں میں معاملات ہوتے ہیں کہ جب کسی مرنے والے پہ نظر کا وقت آتا ہے تو کچھ لوگ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں، رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں، کچھ اس وقت فتاوا دینا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ان کو علم ہوتا نہیں ہے۔ میرا بنیادی سوال آپ سے یہی ہے کہ جب اگر کسی پہ نظر کا وقت ہو تو اس مرنے والے کے لیے لواحقین کیا اس کو تلقین کریں، کس طرح تلقین کریں، کس طرح اپنے آپ کو قابو میں رکھیں، کس طرح دوسروں کو قابو میں رکھیں، اس حوالے سے میں چاہوں گا شریعت مطہرہ کے حوالے سے آپ ہمیں بتائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین، کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ دیکھیں، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر ایک کو اس مرحلے سے گزرنا ہے، تو اس کی تیاری بلا شبہ پہلے سے ہونی چاہیے، اور خاص طور پہ اس سے متعلق مسائل تو وہ ہر شخص کو سیکھنے چاہیے۔ فقہاء کرام نے اپنی کتابوں میں نہایت وضاحت کے ساتھ اس کے احکام لکھے اور فرمایا کہ جب کسی پر ایسا وقت آ جائے تو اس کے تلقین کی جائے، اور بلکہ تلقین کرنے سے پہلے دیکھا کہ وقت قریب آ گیا تو اس کا قبلہ رخ کر دیا جائے۔ قبلہ رخ کرنے کی صورت یہ ہے یا تو اسے داہنی کروٹ پہ کر دیا جائے، اگر یہ پاسبل نہیں ہے تو پھر اس کے قدم قبلے کی جانب کر دیا جائے اور سر کا حصہ تھوڑا سا اٹھا دیا جائے، یوں بھی قبلے کی جانب منہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص بہت تکلیف میں ہے، یہ بھی اس کے لیے پاسبل نہیں ہے، تو جس حالت میں اس حالت میں رہنے دیا جائے۔ تلقین کا مقصد، تلقین کا مطلب کیا ہے؟ عام طور پہ وہ نہیں ہے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی کا انتقال ہو رہا ہو، کہہ رہے پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ۔ یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ مردے کے پاس کھڑے ہو کر کلمہ طیبہ پڑھا جائے، پڑھتے رہیں، اگر اسے توفیق ہوگی تو پڑھ لے گا، اور جب وہ ایک مرتبہ پڑھ لیں تو اب تلقین کو موقوف کر دیں اور دیکھیں کہ موت کے وقت میں جان کنی کی سختی ہے تو پھر اس کے نزدیک سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی جائے،
اس سے آسانی ہو جاتی ہے معاملات میں. اور اس کے بعد جب اس کی جان نکل جائے تو اس کے لیے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اس کے ٹھوڑی کے نیچے سے سر کے اوپر ایک پٹی باندھ دی جائے تاکہ اس کا منہ کھلا نہ رہ جائے، اور اس کے علاوہ اس کے پیٹ پہ کوئی ہلکے وزن کی چیز رکھ دی جائے تاکہ پھول نہ جائے پیٹ. ٹھیک تو یہ موٹی موٹی باتیں ہیں جو کہ فقہاء کرام نے اس حوالے سے بیان فرمائی. چلے آپ کے دیے گئے فلم کے حوالے سے انشاءاللہ مزید میں سوال میرے ذہن میں آ رہے ہیں، میں کروں گا. آپ کی اجازت سے شامل کرتے ہیں آج کے کالرز کو. پہلے جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میری بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں روبینہ بات کر رہی ہوں سانگر سے. جی جی. اور مجھے نا مفتی صاحب سے بات کرنی تھی بھائی. وہ میں نے پہلے بھی آپ کے نمبر پہ ادھر کال کی تھی. میں نا کافی عرصے سے ٹھیک نہیں ہوں، اور مجھے نا آہستہ آہستہ پہلے میری نا زبان منہ بہت پکتا تھا، یعنی کہ چھالے منہ پہ بنتے تھے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. بہت میں نے ڈاکٹری علاج کروایا، اور بعد میں آہستہ آہستہ نا مجھے جیسے ڈپریشن جس کو بولتے ہیں نا ویسے محسوس ہونا لگا. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ مجھے نا خود پہ کوئی چیز ایسے لگنے لگی جیسے چہرے سے میں خود شیشہ دیکھتی تھی نا آئینہ تو ڈرتی تھی خود ہی میں اپنے آپ سے. آہستہ آہستہ مجھے پتا چلا اللہ پاک نے میرا ساتھ دیا کہ میں نماز اور قرآن پاک پڑھنے لگی. پہلے نہیں پڑھتی تھی. آہستہ آہستہ کر کے پھر وہ میرا تھوڑا سنبھلی خود کو، اور میں نے بہت ٹرائی کیا. ادھر میں نے ایک مفتی صاحب کا پروگرام دیکھا تھا جس میں انہوں نے بتایا تھا کسی اور کو یہ سورۃ جن پڑھنے کے لیے، تو وہ میں نے پڑھا. اس سے مجھے وظیفہ میں نے ایسے بنا اجازت کے کیا تھا، لیکن ان کو سنا تھا میں نے کہتے ہوئے کسی اور کو. تو پھر میں نے اللہ پر بات چھوڑی اور میں نے نا یہ شروع کیا پڑھنا. اس سے مجھے محسوس ہو گیا تھوڑا سا نا میں بولنے لگی کہ میں بتا سکوں مجھے مسئلہ کیا ہے. لیکن نا میں نے کسی سے علاج بھی کروایا ہے، لیکن میرا نا وہ مجھے ذرا سا بھی اس سے نا فرق نہیں پڑا. تو میرے بچے بھی اتنا ضد کرتے ہیں، ماشاءاللہ سے میرے 4 بیٹے ہیں. پتہ نہیں میرے گھر پہ ہے یا میرے پہ ہے. وہ جس سے میں نے علاج کروایا اس نے بولا کہ یہ تم پہ ہے، یعنی کہ چلے روبینہ بہن آپ کا مسئلہ ہم نے سنا ہے، مصعب نے سنا ہے. آپ نے وہ سورہ جن پوری کر لی؟ جی سورہ جن پوری کر لی آپ نے؟ مفتی صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے سورہ جن کا وظیفہ مکمل کر لیا؟ جی میں نے کیا تھا 21 دن 12 ربیع الاول کے مہینے میں کیا تھا. لیکن اس کے بعد مجھے یہ محسوس ہوا جو ڈر تھا نا، میں ڈرتی بہت تھی، وہ ڈر ختم ہوا لیکن یہ جان نہیں چھوڑی نا اس چیز سے. ہاں میری بہن آپ دوبارہ کر لیں ایک مرتبہ. بچے بھی بہت ڈرتے ہیں، اتنا گھر پہ ٹکتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ ابھی مفتی آپ کو بتائیں گے، پروگرام دیکھتی رہیے گا. اور ایک اور کالر ہے ان کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. وعلیکم السلام. طلحہ دیرہ غازی خان سے. جی جی سر کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ طلحہ. جی سر سوال یہ ہے کہ جو ہم کالج میں پینشن وغیرہ پہنتے ہیں یا یہ چیز پہننا جائز ہے، اور رات کو ٹراؤزر وغیرہ پہنتے ہیں یہ پہننا جائز ہے؟ پینٹ شرٹ اور رات کو ٹراؤزر پہننا جائز ہے نہیں ہے؟ ٹھیک ہے طلحہ آپ نے ڈیرہ غازی خان سے سوال کیا ہے، شریعت کیا کہتی ہے انشاءاللہ بتائیں گے. طلحہ بیٹے آپ کا بہت بہت شکریہ. اچھا مصعب آپ نے ماشاءاللہ ہمیں بتایا کہ مرنے والے کے ساتھ کس طرح کرنا چاہیے. عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ مرنے والے کے سرحانے یاسین شریف کی کیسٹ لگا دی جاتی ہے، کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ دیکھیں یہ تو بہت ہی یعنی کیا کہنا چاہیے، سکہ مخلی کی بات ہے کہ قرآن مجید ہمیں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اور ہر مسلمان کو سیکھنا چاہیے. کم سے کم اتنا قرآن سیکھنا تو فرض ہے کہ جس سے نماز جائز ہو جائے. تو کیسٹ لگانے کے بجائے تلاوت کرنی چاہیے اور تلاوت کی جائے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ کیسٹ سے یہ فائدہ ہوگا، لیکن ہمیں جو پڑھنے کا حکم دیا گیا وہ ہمیں کرنا چاہیے. اچھا ٹھیک، ایک تو آپ نے بتا دیا. اچھا یہ بتائیے گا کہ یاسین شریف کی تلاوت کے ساتھ کسی اور سورت کی بھی تلاوت کرنی چاہیے؟ یاسین شریف کے ساتھ اور بھی قرآن میں سورہ رات کی، ہاں اس کی تلاوت کرنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے. رات کی تلاوت کرنے سے فائدہ ہوتا ہے. اچھا اگر مرنے والے پہ تکلیف سخت ہے اور اس کو تلقین کی جا رہی ہے اور وہ خدا نخواستہ وہ اشارے سے منع کرتا ہے کہ چپ ہو جاؤ گے، تو اس کو چپ ہونا چاہیے، کنٹینیو رکھنا چاہیے؟ دیکھیں اس صورت کے اندر آپ تلقین کو جاری رکھیں. البتہ یہاں تک فقہاء نے فرمایا کہ اگر تلقین کے دوران اس نے کہہ دیا کہ میں نہیں کہتا، آپ کلمہ طیبہ پڑھ رہے ہیں، اس نے کہہ دیا میں نہیں کہتا، تب بھی اس پہ حکم کفر نہیں ہے، کیونکہ اس کے ساتھ کیا معاملات جاری ہیں، کیونکہ اس کے ساتھ ایک دوسرے معاملات بھی جاری ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہے. ممکن ہے کہ اس نے ان معاملات میں سے کسی بات کے بارے میں کہا ہو، تو اس کے بارے میں حکم کفر نہیں دیا جاتا. اچھا تلقین کے لیے ضروری ہے ایک شخص کرے باقی سب سرہانے کھڑے رہیں یا سب مل کے ورد کی صورت میں کریں؟ دیکھیں ایک شخص بھی کر سکتا ہے، یعنی کلمہ طیبہ سرانے کھڑے ہو کے پڑھ سکتا ہے،
اور چاہیں تو سب مل کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، ایک سوال سے سوال یہ نکلتا ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرنی چاہیے، تو سورہ یاسین شریف کی تلاوت ایک مرتبہ کریں خاموش ہو جائیں، مسلسل پڑھتے رہیں؟ دیکھیں سورہ یاسین شریف اگر دیکھتے ہیں کہ جان کری کا عالم طاری ہے ابھی اور وہ کیفیت ختم نہیں ہوئی ہے، تو اس کے بعد سورہ رات شروع کر دیں، اس کے بعد بھی نہیں ہوتا تو پھر سورہ یاسین شروع کر دیں۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جاری ہے، جس سے رحمت کے فرشتے آتے ہیں اور پھر مردے کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ اچھا، خواتین اگر مخصوص ایام سے ہیں اور مرنے والے کی بیٹی ہے یا بیوی ہے، محرم کوئی بھی رشتہ ہے، تو وہ تلاوت کر سکتی ہے ناپاکی کی حالت میں؟ دیکھیں اس حالت میں تو خیر تلاوت ان کو منع ہے، اس حالت میں تلاوت نہیں کر سکتی، جیسے خاص طور پہ سورہ یاسین کی کہ اس کو دعا کی نیت سے بھی نہیں پڑھ سکتی، اس کو آپ حمد کی نیت سے بھی نہیں پڑھ سکتی، اس میں بہت کچھ ہے۔ حال بتائیے فقہاء نے ضرور فرمایا کہ اگر خواتین ان حالت میں ہے، نفاس کی حالت میں یا ماہواری کی حالت میں، تو وہ بھی مردے کے قریب آ سکتی ہیں، سوائے یہ کہ وہ کہ جن کے یہ معاملات ختم ہو چکے تھے لیکن انہوں نے ابھی غسل نہیں کیا، اچھا، تو ان کو آنے سے منع کیا گیا مردے کے قریب۔ اسی طرح تصویر اور کتا، ان کو بھی قریب لانے سے منع کیا گیا کہ اس وقت جہاں پر یہ تصویر یا کتا ہوتا ہے وہاں پہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ صحیح، شامل کرتے ہیں کالرز کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، میرا سوال بہن کون یہ بات ہے، کر رہی ہیں، کہاں سے پہلے بتائیے گا؟ میں بینش بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ جی جی، آپ میرا فرمائیے۔ سوال یہ ہے کہ ایک عورت کی عدت ہوتی ہے 4 مہینے اور 10 دن، تو اس کو 10ویں دن وہ گھر سے باہر نکلے گی جب اس کی عدت پوری ہوگی 4 مہینے 10 دن، یا وہ 4 مہینے اور 10 دن پورے کرے گی اور 11ویں دن باہر نکلے گی گھر سے؟ ٹھیک ہے بینش بہن، آپ کے سوال میں نوٹ کیے ہیں، پروگرام دیکھ رہیے گا، انشاءاللہ مفتی ابوبکر صدیق شادی صاحب بتائیں گے کہ آپ کے مسائل کا حل کیا ہے۔ ایک اور منتظر کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، محمد انور کالا باغ سے بات کر رہا ہوں۔ کالا باغ سے محمد انور بھائی بات کر رہے ہیں۔ جی انور بھائی۔ سر میرا سوال 2 سوال ہیں۔ ایک سوال تو یہ سر، جو یہ چیز قسطوں پہ لیتے ہیں کیا یہ سود میں شامل ہوتی ہے؟ اچھا ٹھیک، اور دوسرا سوال سر، یہ جو انشورنس کراتے ہیں کیا یہ بھی سود میں شامل ہوگی یا نہیں؟ اچھا، سود اور قسطوں کو صاحب نے سوال کیا کالا باغ سے، اور آپ کو ہم بتائیں گے آپ کو مسائل کا حل مفتی ابوبکر صدیق شادی صاحب کے حوالے سے۔ تھوڑا سا آپ سب کو انتظار کرنا پڑے گا، ان لوگوں کو بھی جو سوال کیا اور ان لوگوں کو جنہوں نے سوال سنے ہیں۔ ہم ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔ موضوع پر آج ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے موت کے یا نزع کے وقت کے مسائل۔ مفتی ابوبکر صدیق شادی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، آپ بھی پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں، آپ کے مسائل بھی ہم نے نوٹ کیے ہیں، تو چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف کہ آپ کے بتائے گئے مسائل کا حل کیا ہے۔ دیکھیں سانگر سے بہن ربینہ نے اپنا روحانی مسئلہ بتایا تھا، تو اس کے لیے کہ وہ ایک مرتبہ دوبارہ سورہ جن کا وظیفہ کر لیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اور معاملات درست ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ پھر طلحہ نے کوشچن کیا تھا کیا مردوں کو پینٹ شرٹ اور ٹراؤزر پہننا جائز ہے؟ تو دیکھیں یہ بھی ایک لباس ہے، لیکن ایسا ٹائٹ نہ ہو جس سے بدن کی بناوٹ ظاہر ہوتی ہو، تو اگر لوز اگر پہنتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹراؤزر بھی یوز کر سکتا ہے پہننے میں۔ البتہ خواتین کے معاملے میں چونکہ یہ معاملہ مناسب نہیں ہے، اگر خاتون کوئی پینٹ یا جینس پہن بھی لیتی ہے تو اس کے اوپر لمبا کرتا ہونا چاہیے جس سے اس کی بدن کی بناوٹ چھپ جائے۔ پھر بینش نے کوشچن کیا عدت کے حوالے سے کہ 4 ماہ 10 دن کے بعد نکل سکتے ہیں، 11ویں دن نکلنا ہوگا۔ دیکھیں 4 ماہ 10 دن یہ کہ مغرب میں پورے ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارے یہاں پہ جو دن ہوتا ہے وہ مغرب تک ہوتا ہے، تو وہ پورا ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد خاتون گھر سے نکل سکتے ہیں۔ نکلنا کوئی لازمی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے یہاں پہ رسم بھی ہے، اس کو نکالنے کے لیے باقاعدہ دعوتیں کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ آتے ہیں، کچھ پہنتے ہیں، کوئی دوپٹے پہناتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، لیکن یہ کوئی ضروری ہے کہ نکلے، اگر ضرورت ہے تو باہر جا سکتی ہے اس کے بعد۔ پھر انہوں نے پوچھا محمد انور نے کالا باغ سے کہ قسطوں پر سامان لینا کیا سود میں شامل ہے؟ دیکھیں قسطوں پہ سامان لینا سود میں شامل نہیں ہے، البتہ اس وقت یہ سود اور ناجائز ہو جاتا ہے جب کہ آپ نے یہ طے کر لیا ہو کہ لیٹ کرنے پہ میں پینالٹی دوں گا اور اس پہ میں کچھ پیسے زیادہ دوں گا تو سود ہے، ویسے نہیں ہے۔ پھر انہوں نے انشورنس وغیرہ کیا سود ہے؟ تو دیکھیں انشورنس کے حوالے سے اگر لائف انشورنس ہے، زندگی کا بیمہ ہے، تو اس میں سود بھی اور جوا بھی ہے، اور اگر زندگی کا بیمہ نہیں ہے بلکہ ٹولز کا ہے، دیگر چیزوں کا، فیکٹریز کا، مشینز کا، تو عام طور پر اس میں
سود کا پہلو ہوتا ہے، جوئے کا پہلو کم ہوتا ہے۔ بہرحال ناجائز ہے، لیکن آج کل اسلامک تکافل آ گیا تو اس کے ذریعے اپنے معاملات کو کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں اس کے، ٹھیک ہے۔ شامل کرتے ہیں کالر کو جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، جی میں گلف سے بات کر رہی ہوں۔ میرے 2 سوال ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ میں پہلے جاب کرتی تھی تو مجھے جو سیلری آتی تھی میں اس سے اپنا گولڈ کا زکوٰۃ پے کر دیتی تھی۔ ٹھیک۔ اب میری جاب ختم ہے، میرے پاس کوئی بھی ارننگ کا سورس نہیں ہے، تو میرا ایک گھر جو ہے وہ پاکستان میں ہے، اس کا جو کرایہ آتا ہے وہ میرے جیٹھ استعمال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں تم لوگوں کو نہیں دوں گا۔ تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ کیا میں وہ جو ہمارے گھر کا کرایہ لیتے ہیں میں ان کو وہ زکوٰۃ کے طور پہ پے کروں، ٹھیک، یا پھر مجھے کوئی اور کام کرنا پڑے گا اپنی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے؟ ٹھیک ہے بہن، ٹھیک۔ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ہم لوگ باہر یہاں گارڈن وغیرہ میں چلے جاتے ہیں تو اس میں عصر اور مغرب کی نماز باہر آ جاتی ہے، تو ہم خواتین موسٹلی یہ کرتی ہیں کہ ہم فرض نماز جو ہے بیٹھ کے ہی ادا کرتی ہیں، کیونکہ وہاں پہ مرد بھی ہوتے ہیں دوسرے، تو ہم لوگ بیٹھ کے ہی فرض پڑھ لیتے ہیں۔ کیا ہمیں گھر میں جیسے ہم کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں فرض ویسے پڑھنی چاہیے، یا ہمارا طریقہ صحیح ہے کہ ہم باہر غیر مردوں کے سامنے بیٹھ کے نماز ادا کریں؟ ٹھیک ہے میری بہن، گلف سے آپ پروگرام میں شامل ہوئی، آپ نے اپنے مسائل بیان کیے، پروگرام دیکھتے رہیے گا، انشاءاللہ مفتی بکر صدیق شالی صاحب بتائیں گے مسائل کا حل کیا ہے۔ ایک اور کالر منتظر، ان کو بھی شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں ہمیرا ملتان سے بات کر رہی ہوں، مفتی صاحب کو سلام عرض کرتی ہوں۔ وعلیکم السلام۔ جی اچھا، میرے 4 سوالات ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ بعض لوگ قبرستان میں کھاتے پیتے دکھائی دیتے ہیں، وہاں کھانے کی چیزیں بھی تقسیم کرتے دکھائی دیتے ہیں، اس کا حکم شرع بتا دیجئے کیا ہے۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا اولیاء شہیدوں کے حکم میں ہیں، اور میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ نزاع کے وقت بھی شیطان حملے کے لیے آتا ہے تاکہ مسلمان کا ایمان ضائع کر دے، تو اس موقع پر ایمان کی حفاظت کیسے کی جا سکتی ہے؟ اور میرا آخری کوشچن یہ ہے کہ اچھوں کی صحبت میں جو رہتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ مرنے کے وقت اس کو اچھی چیزیں دکھائی دیتی ہیں، اور جو بروں کی صحبت میں رہتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ ان کو بری چیزیں دکھائی دیتی ہیں۔ کیا یہ درست ہے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا۔ ٹھیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہمارا بہن ملتان سے آپ شامل ہوئی پروگرام میں، اور آپ نے بڑے اچھے کوشچنس کیے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سوالوں کے جواب جو ہمیں ملیں گے اس حساب سے ہم سب کے علم میں اضافہ ہوگا۔ اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں صاحب عمل بھی بنائے۔ جی مفتی صاحب۔ دیکھیں، ایک تو بہن نے یہ کل سے کوشچن کیا تھا کہ اپنے گولڈ کی زکوٰۃ وہ ادا کرنا چاہتی ہیں، اور وہ کرائے کا مکان ہے جو انہی کے نام ہے، مگر وہ اس کے اعزا اقربا اس کو دیتے نہیں ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ وہ اسی جو کرائے کو اپنے زکوٰۃ میں کٹوانا چاہتی ہے، تو اس طرح سے نہیں ہوگا۔ یا تو ان کو راضی کریں کہ بھائی آپ یہ رقم میری طرف سے آپ قبضہ کر لیا کریں، میں تمہیں اپنا وکیل کرتی ہوں، اس کے بعد پھر آپ اس کو رکھ لیں۔ تو اگر اس بات پہ وہ راضی ہو جاتے ہیں تو پھر جتنی رقم وہ رکھیں گے اتنی رقم میں سے ان کی زکوٰۃ غلط کٹوتی ہو جائے گی، کیوں ابھی تو ڈائریکٹ وہ اپنے لیے قبضہ کر رہے ہیں، غصب کر رہے ہیں وہ لوگ۔ اسے آپ کی اجازت سے ایک سوال ذہن میں آیا ہے جی۔ کہ جیٹ صاحب جو قبضہ کر رہے ہیں اگر وہ خود صاحب نصاب ہے پھر وہ زکوٰۃ میں چلا سکتی ہے بہن ہماری؟ نہیں، پھر تو نہیں ہو سکتا نا، اگر غریب ہے یا چلی فقیر ہے تو مستحق ہیں، اور وہ بھی وہ صورت کے پہلے ان کو راضی کریں کہ میرے لیے لیا کریں، اور اس کے بعد پھر میں آپ کو دے دیتی ہوں۔ ورنہ وہ کہتی ہے میں کیا کروں پھر؟ تو اپنے سونے کو بیچیں، اس میں سے جتنا حصہ زکوٰۃ کا بنتا ہے، بہت تھوڑا حصہ بنتا ہے، وہ اللہ کی راہ میں دے دیں۔ اچھا، سونا بیچ کے دیں۔ جی جی۔ ٹھیک۔ پھر انہوں نے کوشچن کیا کہ عصر اور مغرب کے درمیان میں کہیں پارک وغیرہ میں جاتے ہیں تو نماز کی جگہ نہیں ہوتی تو بیٹھ کے نماز پڑھتی ہیں۔ تو دیکھیں، اس کے لیے شرعی طور پہ اجازت نہیں ہے کہ ایسی جگہ پہ جایا جائے جہاں سے آپ کی نماز کا پرابلم ہو جائے، تو اس کے لیے باقاعدہ انتظام کر کے جانا چاہیے۔ کوئی بڑی چادر لے لیں، گھر کے اور افراد ہوں تو وہ چادر کر کے کھڑے ہو جائیں، تو پھر اس کے پیچھے وہ نماز ادا کریں تاکہ اپنے فرائض کو ادا کر سکے، کیونکہ یہ بلا ضرورت اس طرح سے کرنا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ پھر ہمارے نے کوشچن کیے تھے کہ قبرستان میں کھانا پینا جائز نہیں ہے، اس کو سخت ناپسندہ کیا گیا ہے، بلکہ اس کو ناپسند کہا گیا ہے، اور یہ قبر میں اندھیرا لاتا ہے۔ قبر میں اندھیرا لاتا ہے؟ جی ہاں۔ اللہ میں نے کہا کہ اولیاء کرام کو کیا شہیدوں کے حکم میں شمار کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیں، ایک تو شہید حکمی اس کے لیے بھی بعض صورتیں بیان کی گئی ہے، لیکن اولیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے شہید ہوتے ہیں، لیکن بہرحال شہید حکمی کی صورتیں ہیں جن کے اندر یہ داخل نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ایمان کی حفاظت موت کے وقت کس طرح کی جائے، کہ سنا کہ اس وقت بھی شیطان ایمان لے لیتا ہے۔ تو دیکھیں، اس حوالے سے یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھی جائے،
اور اپنے امام اگر حنفی ہے تو حنفی، شافعی ہے تو شافعی، مالکی ہے تو مالکی اور حنبلی ہے تو حنبلی سے ان سے محبت رکھی جائے، ان کے طریقے پہ عمل کیا جائے. یا شیخ کامل اگر ہو جس کے ہاتھ پہ بیت ہو تو اس کے بارے میں یہ کہ ایسے وقت میں شیطان جب دھوکہ دیتا ہے تو اس وقت یہ بزرگان دین مدد کرتے ہیں. اور باقاعدہ یہ واقعات سے ثابت ہے کہ شیوخ کرام نے باقاعدہ مدد کی. قبر کے سوال جواب کے معاملے میں بھی ان بزرگوں کی طفیل آسانی ہو جاتی ہے. صحیح. پھر انہوں نے کہا کہ اچھوں کو موت کے وقت اچھی چیزیں نظر آتی ہے اور بروں کو بری چیزیں نظر آتی ہے. تو اصل تو موت کے وقت جو کیفیت ہوتی ہے تو ہوتا یہ کہ انسان دنیا کی زندگی میں جس چیز کا عادی رہا ہے وہی چیز اس پہ طاری ہو رہی ہوتی ہے. جس طرح کے خواب میں انسان، بعض لوگوں کو کسی کام کی عادت ہوتی ہے تو سونے بھی وہی کر رہے ہوتے ہیں. پتنگ اڑانے والے خواب میں پتنگ اڑا رہے ہوتے ہیں، ڈرائیونگ کرنے والے خواب میں ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں، جو اس وقت دماغ پہ سوار ہوتی ہے بات. ہاں جہاں تک اس اعتبار سے فرشتوں کا آنا تو بہرحال جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، تو ان کے سامنے فرشتے اتنے حسین و خوبصورت ہو کر آتے ہیں کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. سبحان اللہ. اور جو برے لوگ ہوتے ہیں، کفر میں مرتے ہیں، تو ان کے سامنے ملک الموت علیہ السلام اور فرشتے نہایت خوفناک شکل میں آتے ہیں. اللہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم سب. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آتا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ملک الموت تم نیک مومن کی روح کس طرح قبض کرتے ہو؟ تو جب وہ اپنی شکل بنا کے آیا نہایت خوبصورت جوان کی شکل میں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی اور انعام نہ بھی ملے تمہاری صورت بھی دیکھ لے تو یہ اس کے لیے کافی ہے. سبحان اللہ. اور جب وہ کہا کہ برے آدمی کی کس طرح قبض کرتے ہو، تو وہ شکل بنا کے نہایت خوفناک بنا کر آئے، تو پھر آپ پر خوف طاری ہو گیا اور آپ نے فرمایا کہ اگر اور کوئی سزا نہ بھی ملے، سزا کافی، یہی مل جائے تو بہت کافی ہے. اللہ رحم کرے. ایک اور کال میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. میری بہن وعلیکم السلام. ذرا ٹی وی والیوم بند کر دیجیے پلیز. جی اوکے. اچھا سر، میرا یہ کوشچن ہے کہ میری دوست کا مسئلہ ہے کہ اس کی مطلب دوسری شادی ہوئی ہے اور پہلے ہسبینڈ سے اس کا ایک بیٹا ہے. تو وہ چاہتی ہے کہ وہ اس نے اپنا مطلب نا اس کے ڈیٹ برتھ پہ اور اسکول میں بھی اس کے پہلے جس کا وہ بیٹا ہے نا اس کا نام مطلب لکھوایا ہے، اور جس کے ساتھ اس نے دوسری شادی کی ہے کیا اس کا نام وہ لکھوائے یا پہلے کا ہی لکھوائے؟ اچھا کیا ٹھیک ہے. جائز ہے کہ دوسرے اپنے ہسبینڈ کا وہ اپنے بیٹے کو نام دے؟ ٹھیک ہے. اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک جو نجائز تعلقات آپ کو میں کیسے بتاؤں؟ بس ہم سمجھ گئے، آپ سوال کیجئے. جی جی. چھوڑنے. اچھا ٹھیک ہے، کال ڈراپ ہو گئی. جی مفتی صاحب، ولدیت کے حوالے سے. دیکھیں ولیت کے حوالے سے یہ جائز نہیں ہے کہ بیٹا کسی اور کا اور نام کسی اور کا لکھوایا جائے. یہ شرعی طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، اور اللہ نے بھی ارشاد فرمایا کہ ادعوہم لآبائہم، ان کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو. تو بلا وجہ اس قسم کے معاملات نہیں. خدا نہ خواستہ ابھی ان کا نام لکھوا لیا، کل ان سے بھی طلاق ہو گئی، کسی تیسرے مرد سے نکاح ہوا تو کیا آپ تیسرے کا نام لکھوائیں گی؟ تو یہ نہایت بیوقوفی کی بات ہے. جو اوریجنل ہے انہی کا نام لکھوایا جائے. اچھا وہ صحیح بتائیے گا، اکثر ہم نعتوں میں سنتے ہیں کہ وقت نزا ہو تو آقا دیدار کرا دینا، تو کیا نیک لوگوں کو مرتے وقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارک ہوتی ہے کیا؟ دیکھیں باقاعدہ نیک لوگوں کو سب کے لیے تو گارنٹی نہیں ہے، لیکن کچھ درود ہیں جن کو پڑھا جائے. تو جیسے کہ جمعرات کے دن درود پڑھا جاتا ہے، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الحبیب القدر العالی العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. جو ہر جمعرات کو سونے سے پہلے یہ درود پڑھ لے گا تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ نزاع کے وقت، موت کے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور یہاں تک دیکھے گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے دست ہائے مبارکہ سے اسے قبر میں اتار رہے ہیں. اللہ. تو یہ محبت کی بات ہے کہ جب محبت زیادہ ہوگی تو انشاءاللہ سارے کیا بات مفتی صاحب، آپ نے کیا تار چھیڑ دیا. اللہ تعالیٰ کو جزا عطا فرمائے محبت کا. ناظرین کرام، گفتگو جاری رکھنے کا دل کر رہا تھا لیکن ہمیں جانا ایک چھوٹے سے بریک پہ. وقفے کے بعد آگے انشاءاللہ اسی سے پھر ابتدا کریں گے. ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. جی ناظرین، معذرت چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا میں ہدایات سن رہا تھا. بہرحال اب ہم پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہیں، اور آپ کو یقیناً موضوع تو پتہ ہے نا. آج بھی ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے موت کے حوالے سے، کہ موت کے وقت، نزع کے وقت کیا مسائل
پیش آ سکتے ہیں. وہ سب میرے خیال میں کوشچنس موجود ہیں. اچھا کوشچنس پورے ہو گئے. اچھا مجھے ایک آپ نے جواب دیا تھا کہ جو لواحقین موجود ہیں مرنے والے کے قریب, وہاں اس وقت نہ کتا ہو نہ تصویر ہو کہ وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اب سوال یہ ہے کہ وہ لوگوں والٹس میں تصویریں ہوتی ہیں, شناختی کارڈ میں تصویر ہوتی ہیں, پاسپورٹ میں تصاویر ہوتی ہیں, اس حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیں وہ جو ضرورت کے تحت ہے تو اس کو علماء نے فقہاء نے جائز فرمایا. تو جو ضرورت کے تحت ہے, حاجت کے لیے ہے, منفیت شرعیہ کے لیے ہے, تو اس کا استعمال کرنے سے اس میں ممانعت نہیں ہے. اور ویسے بھی اگر تصاویر بھی ہوں جو کہ ناجائز ہوں, لیکن اگر وہ ڈھکی ہوئی ہوں, چھپی ہوئی ہوں, تو اس پر وہ پھر مانے نہیں ہے فرشتوں کے آنے سے. صحیح. ابھی آپ نے ایک کالر کے سوال کے جواب میں بتایا ہے کہ انشورنس اگر تکافل کی صورت میں ہو تو جائز ہے, لائف انشورنس کی اجازت نہیں ہے, لیکن گورنمنٹ کی پالیسیز کے تحت عوام کو انشورنس مینڈیٹری ہو جاتی ہے, خود ہی کر دیتے ہیں, وہ یہ ادارے کر دیتے ہیں. اس حوالے سے شریعت مطالعہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں اس میں تو لوگوں کا کوئی عمل دخل ڈائریکٹ ہے ہی نہیں ہے. وہ گورنمنٹ کا لا ہے جس کی مینڈیٹری ہے, جس کو فالو کرنا پڑتا ہے. ہاں البتہ گورنمنٹ کو مشورہ دیا جا سکتا ہے کہ اس کو اسلامک پروڈکٹ لے کر آئے, اور یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے. اچھا نزے کے وقت کسی مریض کے پاس عموماً دیکھا گیا ہے کہ چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہیں, خصوصاً بچیاں, خواتین. تو شریعت کیا کہتی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں ایسا چیخنا چلانا شریعت میں منع ہے. اس سے مرنے والے کو تکلیف ہوتی ہے, مردہ پریشان ہو جاتا اور زیادہ. ایسے موقع پہ ایک آدمی کوئی پریشانی میں تکلیف میں ہے تو چاہیے تو یہ کہ اس کی تکلیف کو دور کیا جائے, اور اس کے سامنے اس کے پیارے بھی اگر تکلیف میں آ جائے تو وہ پھر اپنی تکلیف اور دوسروں کی تکلیف دونوں برداشت کر رہا ہوتا ہے. تو یہ بہرحال منع ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن بعض اوقات بے اختیاری کی حالت ہوتی ہے تو ایسے لوگوں کو دور کر دینا چاہیے, تاکہ اس قسم کے معاملات اس کے سامنے نہ ہوں, بلکہ اللہ کا ذکر ہو. کیونکہ یہ حقیقت اس سے منہ پھیرا ہی نہیں جا سکتا. اور ہم لوگوں کی اتنی یوں کہہ لیجئے کہ ناسمجھی ہے کہ موت کا لفظ آتی معاذ اللہ استغفر اللہ, اس کا بھی ذکر نہ کرو, بہت غلط بات ہے. حدیث شریف میں تو یہ آیا کہ جو 27 مرتبہ ایک دن میں موت کو یاد کرتا, اس کا حکم وہ شہیدوں میں شمار کیا جائے گا. تو ہمیں تو ذہنی طور پہ اپنے آپ کو, اپنے بچوں کو, اپنے اولادوں کو موت کے لیے تیار رکھنا چاہیے کہ یہ لذتوں کو ختم کرنے والی ہے, دنیا کی چاہت کو مٹانے والی ہے, اور آخرت کی تیاری پہ انسان کو مجبور کرتی ہے. اور ہم تو اسی بات کرنے سے ہی منع کر دیتے, نہیں ایسی باتیں نہ کرو, یہ کسی بات کر رہے ہو آپ. حالانکہ اس سے موت ٹل نہیں جائے گی. وہ جو اللہ نے اس کا وقت مقرر کیا وہ تو آنی ہے, لیکن یہ باتیں کرنے سے فائدہ اتنا ہوتا ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑ کے آخرت کی طرف مائل ہو جاتا ہے, ٹھیک, اور گناہوں سے بچنا شروع کر دیتا ہے. صحیح. اچھا شامل کرتے ہیں کالرز کو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون کہاں سے؟ یو کے سے بات کر رہی ہوں. میرے مفتی صاحب سے 2 سوال ہیں. ایک تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا حساب کروانا, جیسے لوگ کہتے ہیں اپنا نام بتائیے, والدہ کا نام بتائیے, اور اس سے مطلب کہ وہ حساب کرتے ہیں کہ بھئی آپ کے کام میں یہ رکاوٹ آ رہی, یہ نہیں آ رہی, اور اس طرح سے, تو کیا حساب اپنا کروانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ وظائف کے متعلق میرا سوال ہے کہ وظائف جو ہے کتابوں وغیرہ میں دیے ہوتے ہیں, کیا ہر بندہ وہ وظائف پڑھ سکتا ہے یا ہر انسان کے لیے الگ وظیفہ ہوتا ہے, جیسے کہ شادی, اولاد اور کاروبار وغیرہ کے بارے میں وظائف دیے ہوئے ہوتے ہیں؟ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی 1.25 لاکھ ٹائم جو ہے وہ جیسے آیت کریمہ پڑھنا ہے, تو کچھ لوگ کہتے ہیں کسی مولانا صاحب سے اجازت لے کے پڑھنا ہے. تو وہ عام آدمی نہیں پڑھ سکتا, کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ اور ہر انسان کے نام کے حوالے سے یا کس حوالے سے وہ الگ الگ وظائف ہوتے ہیں؟ جیسے اولاد کے لیے ہے تو وہ سب بندے وہ ایک ہی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ ٹھیک ہے میری بہن, یو کے سے آپ پروگرام میں شامل ہوئی, آپ نے مسائل بیان کیے ہیں, پروگرام دیکھتی رہیے گا انشاءاللہ. مفتی بکر صدیق شالی صاحب بتائیں گے مسائل کا حل کیا ہے. نیکسٹ کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی کشمیر سے بات کر رہا ہوں. میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا کوئی بندہ اگر دکان کرتا تو اسے کہیں سے پیسے نہیں ملتے تو مجبوری صورت میں بینک سے مارک اپ پہ پیسے لے کے کاروبار کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ بھائی مہربانی رہنمائی فرما دیجیے. بالکل انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. آپ کا اپنا پروگرام ہے, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں شامل ہوئے, کشمیر سے آپ پروگرام شامل ہوئے. تھینک یو ونس اگین. جی مفتی صاحب. دیکھیں ایک تو بہن نے کوشچن کیا کہ کیا حساب کتاب کروانا جائز ہے ناجائز ہے. دیکھیں آج کل تو ہر شخص دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے حساب کتاب کی, تو پہلے دیکھ لیا جائے کون ہے, کیا اس کا کیلیبر ہے, کس سے تعلق رکھتا ہے. پھر دوسری بات یہ کہ حساب کتاب آپ کے ماضی کا تو ہو سکتا ہے, اور وہ بھی اس طرح سے
کہ جناب آپ کے ساتھ کوئی اثرات کے معاملات ہے یا جادو کے معاملات ہے، لیکن حساب کتاب کے ذریعے مستقبل کی بات معلوم کرنا یہ تو حرام ہے صریحاً، اور جو بتاتا وہ بھی غلط کرتا، ناجائز کرتا۔ پھر حساب کتاب کے ذریعے کسی شخص کو پوائنٹ آؤٹ کرنا کہ فلاں لوگ ایسا کروا رہے ہیں، فلاں لوگ ایسا کروا رہے ہیں، یہ بھی ناجائز ہے کہ یہ ظنیات کا معاملہ ہے، اور ظنیات کے ذریعے آپ کسی مسلمان کی عزت کو خراب نہیں کر سکتے۔ تو زیادہ زیادہ اتنا ہو کہ جناب کیا معاملات ہیں جادو کے ہیں، جنات کے، کیا کوئی رکاوٹ ہے، تو بس اتنی سی بات کو معلوم کر لیا جائے۔ باقی اس سے زیادہ حساب کتاب کروانا کس نے کیا تھا، رشتہ داروں میں سے یا غیروں میں سے ہے، اپنے ہیں، یہ سب کی سب فالتو باتیں، اس کا جواب دینا بھی فالتو ہے۔ ٹھیک۔ پھر انہوں نے کہا کہ وظائف کی کتابوں کہ کیا وظیفے ہم پڑھ سکتے ہیں؟ تو دیکھیں بعض وظیفے تو وہ جو قرآن و سنت میں آئے ہیں اور ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اجازت دی ہے، تو اس میں کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض وظیفے وہ ہوتے ہیں کہ جو بعض بزرگوں سے منقول ہوتے ہیں تو ان کو اجازت لے کے پڑھنا چاہیے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی انسان کسی لفظ کی تکرار کرتا ہے تو یہ ایک سائنس سے پوری کی پوری، بعض لوگ اس سائنس سے واقف نہیں ہے۔ سیدنا محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ نے اس سائنس کو بڑا تفصیل کے ساتھ بیان کیا، دیگر بزرگوں نے بیان کیا، ہر لفظ کا ایک موکل ہے، الف کا موکل ہے، بے کا موکل ہے، جیم کا موکل ہے، دال کا، تو جو حروف مرکب ہوتے ہیں ان کا ایک موکل ہے۔ جب انسان کسی وظیفے کی لفظ کی تکرار کرتا ہے تو پھر وہ موکل اس کا بیدار ہو جاتا ہے۔ تو اب اگر اجازت کے ساتھ ہوگا تو وہ تابع ہو کی خدمت کرے گا اور حمایت میں کام کرے گا، موافقت میں کام کرے گا، اور اگر وہ اجازت کے بغیر یہ کام کیا تو وہ آزاد ہوگا، اور پھر اسے کہتے ہیں رجت ہونا، صحیح، تو وہ رجت کا باعث بن جاتا ہے۔ تو بہت سارے لوگ ایسے اٹھا کے وظیفے دینا شروع کر دیتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے سن کے کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اکثر لوگ رجت میں آ جاتے ہیں اور پھر پریشانی کا شکار ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو ان معاملات میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ مصعب آپ کی اجازت سے ایک کال کو شامل کر لیں، پھر آپ سے جواب لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم، کال ڈراپ ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔ تو انہوں نے کوشچن کیا کہ کیا ایک وظیفہ سب لوگ پڑھ سکتے ہیں؟ تو میں نے ذکر کیا کہ بعض وظیفے تھے وہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کا حکم دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، تو وہ امت کو براہ راست حکم پہنچا ہے، وہ سب کر سکتے ہیں۔ جس طرح کہ استغفار کا وظیفہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا، استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ تو اس طرح کے اور بہت سارے وظیفے اس کو سب لوگ کر سکتے ہیں، اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر اس کو دعا کی نیت سے پڑھا جائے تو پھر یہ ناموں کا حساب کتاب ہوتا ہے، دیگر چیزیں ہوتی ہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اصل تو اپنے رب کریم کو راضی کرنا ہے اور اس کی رحمت کو اپنے جانب متوجہ کرنا ہے، یا رحمت سے اپنی غفلت کو دور کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں، تو اس لیے اگر اللہ سے رحمت طلب کرنی ہے تو یا جبار ہو یا قہار نہیں کہا جائے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ سے کسی کے لیے قہر طلب کرنا تو یا رحیم ہو یا رحمان نہیں کہا جائے گا۔ جو حاجت ہے اس کے اعتبار سے اسم ہے، اس کو یاد کیا جائے گا، لیکن یہ سب کے سب بزرگوں سے اجازت لے کے یہ کام کرنے چاہیے تاکہ یہ معاملات درست طریقے پہ ہوں۔ ٹھیک، جزاک اللہ۔ وہ سب یہ بتائیے گا، ایک اور مشاہدے میں بات آئی تھی جو میرے ذہن میں بھی آئی ہے کہ کوشچن ہے، جی جی، بہت معذرت چاہتا ہوں، بہت معذرت۔ انہوں نے کہا کہ کیا دکان کے لیے سودی قرضہ لے سکتے ہیں؟ تو دیکھیں دکان اگر چل رہی ہے آپ کی اور ٹھیک معاملہ ہے، آپ کے روزی روزگار پورا ہو رہا ہے، تو سودی قرضے کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک، اور کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ کام چل رہا ہوتا ہے لیکن جناب بڑا دکاندار بننے کا ارادہ ہے، ساہوکار بننے کا ارادہ ہے، تو کہتے ہیں یار چلو لون لے کے مال ڈلوا لیا جائے، تو اسی بات کو فقہ کرام نے ناجائز فرمایا ہے۔ اگر دکان میں اتنا مال رکھا ہو جس سے آپ کا نمک روٹی ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو شرعاً جائز نہیں ہے۔ وہ تو اس صورت میں اجازت ہے جب انسان ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو جائے، کھانے کے لالے پڑ جائے، تو فقہ نے بالکل اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ تو اگر کام چل رہا ہے تو اسی کمی کو چلایا جائے، اللہ سے دعا کی جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کام کو بڑھا دے گا۔ سودی قرضہ لے کے تو اللہ سے جنگ کرنے کے مترادف ہے۔ اچھا مصعب، وہ یہ پوچھنا تھا کہ مرنے والے کے عموماً ہوتا ہے رشتہ دار، اس پہ نظر کا وقت ہے، سختی ہے، اور وہ اپنی غلطیوں کی معافی مانگ رہے تھے، ابا جی مجھے معاف کر دیجیے، اماں جان معاف کر دیجیے، تو اس حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیں یہ تو سارے کے سارے معاملات پہلے کرنے کے تھے، اب جس کو اپنا ہی ہوش نہیں ہے تو وہ کیا کسی کو معاف کرے گا؟ اب تو یہ ہے کہ اس کے حق میں دعا کی جائے اور اس کے لیے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے۔ ہاں البتہ جب ہوش و حواس میں ہو تو پھر اس سے معافی مانگ لی جائے، یہ اچھی بات ہے کہ اپنی کوتاہی جو کی تھی تو اس کی اگر تلافی ہو جائے، معاف کر دے تو صاحب حق نے معاف کر دیا تو معافی ہو جائے گی۔ اور یا پھر یہ کہ اگر ایسا نہیں ہو سکا تو ان کے انتقال کے بعد ان کے لیے اصالِ ثواب کیا جائے
اور جو رشتہ دار پیچھے چھوڑ کے وہ مرے ہیں ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے، تو یہ پھر امید ہوتی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ قبر میں وہ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو۔ موسیٰ، آپ نے بہت اچھے انداز میں ہمارے موضوع کے حوالے سے آپ نے ہمیں درس دیا، تدریس کی ہماری، اللہ تعالیٰ ہمیں صاحب عمل بھی بنائے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور ناظرین کرام، آج ہم نے کوشش کی ایک موضوع پہ گفتگو کی اس حوالے سے کہ روزمرہ کے مسائل ہیں، ہم کچھ حد تک سیکھ لیں اور سیکھنے کے بعد پھر ہم عمل بھی شروع کر دیں۔ بات وہ سب نے بڑی اچھی کہی کہ اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ نزع کے وقت بھی فرشتے ہمارے پاس اچھی شکلوں میں آئیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے واقعہ بیان کیا ہے، بار میں تو جانتا ہوں مصعب نے بتایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کریں، پیار کریں، محبت کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر مشکل آسان فرمائے گا۔ کہ میں خدا سے مانگتا ہوں یہ دعا قسم خدا کی، میرے دل میں ہو مدینہ، میرے لب پہ یا نبی ہو، کہے موت مجھ سے جس دم تیرا وقت آخری ہے، میری روح بھی اس گھڑی تیری نعت پڑھ رہی ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ زندگی بخیر سے انشاءاللہ اگلے ہفتے کسی اور موضوع سے آپ کا میزبان آشکار دور حضرت علامہ مفتی ابوبکر صدیق شادی صاحب کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت پھر حاضر ہوگا۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔